بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصص الانبیاء سیریز کی 13ویں قسط لے کر حاضر ہے۔ یہ ایمان افروز سلسلہ ہے جس میں ہم انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات بیان کر رہے ہیں۔ آج کی اس قسط میں ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کریں گے۔ یہ وہ عظیم نبی ہیں جن کی بعثت کا علاقہ مصر تھا۔ آئیے اس سبق آموز واقعے سے ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ۔ پس منظر، بنی اسرائیل کی مصر میں حالت۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل مصر میں نہایت عزت کے ساتھ آباد ہوئے تھے، لیکن صدیوں بعد جب مصر کے تخت پر نئے بادشاہ فرعون آئے تو انہوں نے بنی اسرائیل کو غیر ملکی قرار دے کر غلام بنا لیا۔ ان سے سخت مشقت لی جاتی، عمارتیں بنوائی جاتی اور ان پر انسانیت سوز مظالم ڈھائے جاتے تھے۔ فرعون کا خواب اور کاہنوں کی پیش گوئی۔ اس دور کے فرعون نے ایک خوفناک خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ آئی جس نے مصر کے گھروں کو جلا دیا اور قبطیوں فرعون کی قوم کو ختم کر دیا، لیکن بنی اسرائیل محفوظ رہے۔ نجومیوں نے تعبیر بتائی کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری بادشاہت کا تختہ الٹ دے گا۔ فرعون نے اس ڈر سے یہ قانون بنا دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے فوراً قتل کر دیا جائے اور لڑکیوں کو خدمت کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ قرآن اس کی منظرکشی یوں کرتا ہے: ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم انہ کان من المفسدین۔ بے شک فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور وہاں کے لوگوں کے گروہ بنا دیے۔ ان میں سے ایک گروہ بنی اسرائیل کو کمزور کر رکھا تھا، ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا۔ بے شک وہ فسادیوں میں سے تھا۔ سورۃ القصص 4۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی ولادت۔ اس قتل عام کی وجہ سے مصر میں مزدوروں، غلاموں کی کمی ہونے لگی۔ قبطیوں نے فرعون سے شکایت کی کہ اگر تمام لڑکے مار دیے گئے تو مشقت کون کرے گا؟ چنانچہ فرعون نے حکم بدلا کہ 1 سال بچے قتل کیے جائیں اور 1 سال چھوڑ دیے جائیں۔ حضرت ہارون علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس سال بچوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا، اس لیے وہ محفوظ رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور خفیہ پرورش۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جب بچوں کا قتل عام جاری تھا۔ آپ کی والدہ حمل کے دوران بالکل نارمل نظر آتی تھیں تاکہ جاسوسوں کو شک نہ ہو۔ جب آپ پیدا ہوئے تو اللہ نے آپ کے چہرے پر ایسی کشش رکھی کہ آپ کی والدہ کا دل ممتا سے لبریز ہو گیا، لیکن وہ ڈرتی تھیں کہ اگر جلادوں کو پتہ چلا تو وہ اسے ذبح کر دیں گے۔ آپ نے 3 ماہ تک انہیں چھپا کر پالا۔ الہامی حکم اور صندوق کا سفر۔ جب خطرہ بڑھ گیا تو اللہ نے آپ کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی: وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اور ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی بھیجی کہ اسے دودھ پلاؤ کہ جب تمہیں اس پر ڈر محسوس ہو تو اسے دریا میں ڈال دو، اور نہ ڈرو اور نہ غم کرو، بے شک ہم اسے تمہاری طرف لوٹانے والے ہیں اور اسے رسولوں میں سے بنانے والے ہیں۔ سورۃ القصص 7۔ آپ کی والدہ نے بڑھئی سے تابوت نما صندوق بنوایا، اس کے سوراخوں کو گوند اور رال سے بند کیا تاکہ پانی اندر نہ جائے، اور کلیجہ پتھر کا کر کے اسے لہروں کے سپرد کر دیا۔ انہوں نے آپ کی بڑی بہن سے کہا کہ دور دور سے اس پر نظر رکھنا کہ یہ کہاں جا کر رکتا ہے۔ فرعون کے محل میں آمد اور آسیہ کی مداخلت۔ دریا کی لہریں اس صندوق کو فرعون کے محل کی اس شاخ میں لے گئیں جو شاہی باغ کے اندر جاتی تھیں۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا۔ پھر اسے فرعون کے گھر والوں نے اٹھا لیا تاکہ وہ ان کے لیے دشمن اور رنج کا باعث بنے۔
سورۃ القصص کی 8 فرعون کی بیوی حضرت آسیہ وہاں موجود تھیں جب صندوق کھولا گیا اور اس میں سے ایک خوبصورت مسکراتا ہوا بچہ نکلا تو ان کے دل میں شدید محبت پیدا ہوئی۔ فرعون نے جب دیکھا تو وہ اسے فوراً قتل کرنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن حضرت آسیہ نے اسے روکا اور کہا، اسے قتل نہ کرو، یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، شاید یہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا۔ اور فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، عجب نہیں کہ یہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ سورۃ القصص، دودھ پلانے کا مسئلہ اور ماں کی آغوش میں واپسی۔ فرعون کے حکم پر بہت سی دائیاں بلائی گئیں، لیکن اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا دودھ نہ پیا۔ آپ بھوک سے بے حال ہو رہے تھے۔ اس موقع پر آپ کی بہن نے، جو وہیں موجود تھیں، مشورہ دیا کہ کیا میں ایسے گھرانے کا بتاؤں جو اس کی پرورش کریں؟ جب آپ کی حقیقی والدہ کو لایا گیا تو آپ نے فوراً ان کا دودھ پی لیا۔ یوں اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا اور دشمن کے خرچے پر آپ کو اپنی ماں کی گود میں واپس پہنچا دیا۔ جوانی، حکمت اور قبطی کا قتل۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جوان ہوئے تو اللہ نے انہیں علم و حکمت عطا فرمائی۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا۔ اور جب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچے اور نشو نما پا چکے تو ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا کیا۔ سورۃ القصص 14۔ ایک دن آپ نے دیکھا کہ ایک قبطی ایک اسرائیلی پر ظلم کر رہا تھا۔ آپ نے اسے ہٹانے کے لیے مکہ مارا تو وہ مر گیا۔ آپ نے اسے شیطان کا کام قرار دیا اور اللہ سے معافی مانگی۔ قال هذا من عمل الشیطان انه عدو مضل مبین۔ کہا یہ شیطان کا کام ہے، بے شک وہ دشمن اور کھلا گمراہ کرنے والا ہے۔ سورۃ القصص 15۔ ہجرت مدینہ اور حضرت شعیب سے ملاقات۔ جب فرعون کو قتل کا پتہ چلا تو ایک خیر خواہ نے آپ کو خبر دی کہ آپ نکل جائیں۔ آپ مدین کی طرف روانہ ہوئے اور وہاں کنویں پر 2 لڑکیوں کی مدد کی۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے آپ کو تسلی دی۔ قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین۔ کہا، خوف نہ کرو، تم نے ظالم قوم سے نجات پالی ہے۔ سورۃ القصص 25۔ وہاں آپ نے 8 سے 10 سال مزدوری کی اور حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے آپ کا نکاح ہوا۔ مدین سے روانگی اور راستہ بھولنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس 10 سال کی مدت پوری کر لی تو آپ اپنی اہلیہ اور اہل خانہ کو لے کر مدین سے مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ سردیوں کی رات تھی اور راستہ اجنبی تھا۔ آپ راستہ بھٹک گئے اور اسی دوران آپ کو آگ کی ضرورت محسوس ہوئی تاکہ اپنی اہلیہ کے لیے حرارت کا انتظام کر سکیں۔ کوہ طور پر نور کی تجلی۔ آپ نے طور سینا کی جانب ایک آگ دیکھی۔ آپ نے اپنے گھر والوں سے فرمایا، امکثوا انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا بقبس او اجد علی النار ہدا۔ تم یہیں ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں تمہارے پاس وہاں سے کوئی چنگاری لاؤں یا آگ کے پاس سے راستے کی رہنمائی پالوں۔ سورۃ طٰہٰ 10۔ جب آپ وہاں پہنچے تو وہ آگ نہیں تھی بلکہ ایک سرسبز درخت پر اللہ کے نور کی تجلی تھی۔ وہاں ایک غیب سے آواز آئی، یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع علیک انک بالوادی المقدس طویٰ۔ اے موسیٰ، بے شک میں ہی تمہارا رب ہوں، تو اپنے جوتے اتار دو، بے شک تم طویٰ کی مقدس وادی میں ہو۔ سورۃ طٰہٰ آیت 11 سے 12۔ نبوت اور معجزات کی عطا۔ اللہ تعالیٰ نے وہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور 2 بڑے معجزات عطا کیے تاکہ فرعون کے سامنے دلیل پیش کر سکیں۔ عصا یا لاٹھی کا معجزہ۔
اللہ نے فرمایا اپنی لاٹھی ڈالو۔ جب آپ نے ڈالی تو وہ ایک سانپ بن کر دوڑنے لگی۔ آپ ڈر گئے تو اللہ نے فرمایا اسے پکڑ لو اور ڈرو نہیں، ہم اسے اس کی پہلی حالت پر لوٹا دیں گے۔ ید بیضا روشن ہاتھ کا معجزہ۔ اللہ نے فرمایا اپنا ہاتھ اپنے گریبان یعنی بغل میں ڈالو۔ اضمم یدک الی جناحک تخرج بیضاء من غیر سوء آیۃ اخری، اور اپنا ہاتھ اپنی بغل سے لگاؤ، وہ کسی عیب یعنی بیماری کے بغیر سفید چمکتا ہوا نکلے گا۔ یہ دوسری نشانی ہے۔ سورۃ طٰہٰ 22۔ بقیہ حصہ اگلی قسط میں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ برائے مہربانی چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔